ایک مرتبہ اسی طرح سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر تشریف فرما تمام انسانوں اور جنات کے ساتھ کسی مقام کی طرف تشریف لے جا رہے تھے کہ اچانک آپ نے ہوا کو حکم دیا کہ اے ہوا میرے تخت کو نیچے اتار دے۔ ہوا نے جیسے ہی اللہ کے نبی کا حکم سنا فوراً اس نے تخت کو زمین پر اتار دیا۔ سلیمان علیہ السلام اپنے تخت سے نیچے اترے اور آپ زمین پر پیدل چلنے لگے۔ جب وہاں موجود انسانوں اور جنات نے یہ دیکھا تو وہ حیران رہ گئے کہ آج سے پہلے جب بھی سلیمان علیہ السلام سیر پر روانہ ہوئے تو اپنی منزل پر پہنچنے کے بعد ہی آپ نے تخت کو نیچے اتارنے کا حکم دیا ہے، لیکن آج آخر درمیان میں آپ نے تخت کو نیچے کیوں اتارا اور آپ پیدل سفر کیوں کر رہی ہیں؟ لیکن کسی نے آپ سے سوال نہ پوچھا۔ کافی دیر تک سلیمان علیہ السلام زمین پر یوں ہی پیدل چلتے رہے۔ اس کے بعد آپ دوبارہ تخت پر تشریف لاتے ہیں اور اپنی کرسی پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تمام جنات اور تمام انسانوں نے بھی اپنی اپنی صفیں درست کر لی۔ پھر سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا کہ ہوا اب تخت کو اٹھا اور منزل کی طرف چل۔ ہوا نے تخت کو اٹھایا اور روانہ ہو گئی۔ کچھ لوگ جو آپ کے قریبی تھے انہوں نے بہت ہمت کر کے آپ سے سوال کیا، اللہ کے نبی ہمیں تعجب ہوا یہ دیکھ کر کہ آج آپ نے درمیان میں آخر تخت کو زمین پر کیوں اتارا اور آپ کافی دور تک زمین پر پیدل چلتے رہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، دراصل جس جگہ پر میں نے تخت کو زمین پر اتارا ہے وہ جگہ کوئی معمولی جگہ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ زمین ہے جہاں ایک وقت ایسا آئے گا کہ نبی آخر الزماں تمام انبیاء کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لانے والے ہیں، اور یہی زمین ان کا آخری مسکن بننے والا ہے، یہی وہ ہمیشہ کے لیے آرام کرنے والے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں، جس زمین پر امام الانبیاء تشریف لانے والے ہوں اور جہاں پر آپ قیامت تک کے لیے آرام فرما ہونے والے ہوں، اس زمین کے اوپر سے میں تخت پر سوار ہو کر گزر جاؤں، یہ میری غیرت نے گوارا نہ کیا۔ اس زمین کے ادب میں، اس زمین کی تعظیم میں نے تخت کو نیچے اتارا اور اسی لیے میں پیدل چلا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جب تمام انسانوں اور جنات نے سلیمان علیہ السلام کی زبان سے یہ بات سنی تو انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بارے میں پتا چلا، اور ساتھ ہی یہ بھی پتا چلا کہ یہی وہ زمین ہے جہاں امام الانبیاء تشریف لانے والے ہیں، اور ساتھ ہی یہ بھی پتا چلا کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے یقیناً نبوت اور بادشاہت عطا کی ہے، لیکن جو ان کے بعد آنے والے ہیں اللہ انہیں تمام نبیوں کا امام بنا کر بھیجے گا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح فرمایا گیا، ایک مرتبہ اللہ کے نبی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام 70,000 کے مجمع میں تقریر فرما رہے تھے۔ اللہ کے نبی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی گفتگو کو سن کر پورے مجمع پر رقت طاری تھی۔ پورا مجمع زارو قطار رو رہا تھا، کچھ لوگ دہاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ جب اللہ کے نبی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بات مکمل ہوئی تو مجمع میں موجود ایک بوڑھی عورت کھڑی ہوتی ہے اور کھڑی ہو کر کہتی ہے، اے اللہ کے نبی یقیناً خوش نصیب ہے وہ ماں جس ماں نے آپ جیسے بیٹے کو جنم دیا ہے، خوش نصیب ہے وہ ماں جس ماں کی گود میں آپ پروان چڑھے ہیں، خوش نصیب ہے وہ ماں جس ماں کا آپ نے دودھ پیا ہے۔ یعنی اس طرح سے وہ بوڑھی عورت اللہ کے نبی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی اور ان کی والدہ حضرت مریم کی تعریف کرنا شروع کر دیتی ہے۔ جب وہ بوڑھی عورت اللہ کے نبی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم کی تعریف کرتی ہے تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، مائی یقیناً میری ماں خوش نصیب ہے، لیکن میری ماں سے زیادہ خوش نصیب وہ ماں ہے جس کی کوکھ سے نبیوں کا امام تشریف لانے والا ہے۔ میری ماں سے زیادہ خوش نصیب وہ ماں ہے جس کی گود میں امام الانبیاء پروان چڑھنے والے ہیں۔ میری ماں سے زیادہ خوش نصیب وہ ماں ہے جس ماں کا دودھ رحمت للعالمین پینے والے ہیں، محبوب پروردگار پینے والے ہیں۔ جب لوگوں نے یہ سنا تو انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ آخر عیسیٰ علیہ السلام کیا کہنا چاہتے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ تو اس پر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک بیان کرنا شروع کر دیا۔ آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی
آمد کا ذکر کیا، آپ کے منصب و مقام کا ذکر کیا، آپ کے چہرے والضحیٰ کی بات کی، آپ کے زلف عنبری کی بات کی، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صورت کا تذکرہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حوارین کے سامنے چھیڑ دیا۔ جب آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی تو آپ کے حوارین نے آپ سے پوچھا، اے اللہ کے نبی، آپ نے جن کی اتنی تعریفیں کی ہیں اب ہمیں ان کا نام بھی بتا دیجئے۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ان کا نام آسمانوں پر احمد ہوگا اور زمین پر محمد ہوگا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کے حوارین نے یہ سنا تو پورا مجمع ایک زبان ہو کر بے ساختہ پکار اٹھا، اے محمد تشریف لائیے، ہمیں بھی اپنے جلوے دکھائیے، اے محمد تشریف لائیے، ہمیں بھی اپنے جلوے دکھائیے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، اللہ کے نبی سیدنا سلیمان علیہ السلام اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے ان دو واقعات کے ذریعے ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی روئے زمین پر جلوہ گر نہیں ہوئے تھے۔ آپ کی آمد سے پیشتر ہزاروں سال پہلے کے انبیاء بھی آپ کی آمد کا ذکر کرتے تھے۔ اپنے حوارین کے سامنے، اپنی امت کے سامنے، اپنے دور کے انسانوں کے سامنے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے تذکرے کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے ہم بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے والضحیٰ کی بات کریں، زلف عنبری کی بات کریں، ان کے اخلاق کی بات کریں، ان کے کردار کی بات کریں، ان کی سیرت کی بات کریں، ان کی سنت کی بات کریں، ان کے طریقہ کار کی بات کریں، ان کے شہر کی بات کریں، ان کے آمد کا ذکر کریں، ان کے خاندان کا ذکر کریں۔ یقیناً یہ کرنا نہ شرک ہے نہ بدعت ہے، بلکہ ایسا کرنا انبیاء کی سنت مبارکہ ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے، اور اللہ ہمیں انبیاء کے طریقے پر چلتے ہوئے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مقدس کی تعظیم کرنے، احترام کرنے اور امام الانبیاء سے سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔